اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر وقت میرے دوستو اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، میرے اور آپ کے پیچھے، ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہے۔ ہم کسی معیار کے لوگ ہیں بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان چاہتا کہ بالکل ایمان سے محروم کر کے چھوڑے۔ اس وجہ سے پل پل پورے شعور کے ساتھ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے شر سے۔ تو شیطان یہ بھی کراتا رہا۔ خیر قصہ مختصر کہ بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کے اندر مشرکین کے تمام بت تھے، اور بالآخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ معظمہ کی حکومت نصیب فرمائی۔ کبھی مظلومیت کی حالت میں مکہ سے نکلے تھے، کبھی شان و شوکت کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہو گیا، اور مشرکین کا ایک ٹولہ جو بڑے ہی بدبخت تھے وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے ان کو ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا، اور پورا مکہ جو ہے اسلام کے دائرے میں آ گیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بتوں کو جو بلندی پر تھے، ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو ان کو نیچے گرانے کے لیے اپنے نواسے، کس صاحبزادی کے بیٹے تھے؟ سیدہ زینب کے بیٹے تھے۔ سیدہ زینب حضور کی بڑی نواسی صاحبزادی ہیں۔ سیدہ زینب بڑی صاحبزادی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا علی، جو جوان ہو کر مارکہ یرموک کے اندر شہید ہوئے، جس کو آپ کی مسخ شدہ تاریخ نے، ایسی تاریخ لکھنے والوں پر خدا کے کروڑوں لعنتیں ہوں، انہوں نے اس میں بچپن کے اندر وہ فوت ہو گیا، میدان خالی ہو گیا۔ کسی کے لیے میدان تو خالی کرنا ہی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو، جو 76 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، لیکن اس بدبخت میں کیا گالی تو بک نہیں سکتا، بدبخت مورخ نے اپنے قلم سے، اس خبیث قلم سے، خبیث ذہن سے سوچ کر 6 سال کی عمر کے اندر ایک مرغا تھا بھولو پہلوان کی نسل کا، وہ اچھل کر اس نے اس کی آنکھ میں ٹھونک ماری اور مر گئے۔ ان کو بھی ہٹا دیا، ان کو بھی ہٹا دیا۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے، بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے بیٹے حضرت علی، وہ بھی جوان ہوئے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے اپنے کندھے پر ان کو بٹھایا اور انہوں نے اوپر سے کھینچ کر ان بتوں کو گرایا۔ یار لوگوں نے نام کی مناسبت سے علی بن ابی العاص کو علی بن ابی طالب بنا دیا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ نے بھی یہی سنا ہوگا، یہی پڑھا ہوگا، لیکن میں اصلاح کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 38 سال کی عمر کے تھے۔ 38 سال کی عمر کا کوئی جوان جو ہے پیغمبر کے کندھے پر چڑھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، خصوصاً حضرت علی جیسا مقدس انسان ہو۔ بچے کو تو کندھے پر چڑھایا جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کو؟ اللہ اکبر، کیا کیا جھوٹ ہے خدا کی قسم۔ انہی چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ سچائی پیش کر دیں۔ اللہ قبول کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے سب کو۔ خانہ کعبہ پاک ہو گیا، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مقدس لوگ، حضرت عباس جیسے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ بعد میں خانہ کعبہ کی سمجھیں کہ سقایا اور عمارہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی جتنی تعمیرات کا کام، جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی اصلاح کا کام، یہ ان کا سپر تھا، اور آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی ان کا سپر تھا۔ یہ اعزاز خدا بند خود ان کو عطا فرمایا۔ کاروباری تھے، بڑے دولت مند آدمی تھے۔ آپ نے سنا، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انہی کے بڑے بھائی جناب ابو طالب، وہ چونکہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، تو کاروباری طور پر غربت تھی، بچے زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ آپ کا بھائی میرا چچا غریب آدمی ہے، بچے زیادہ ہیں، گھر کے اندر فاقے ہوتے ہیں،
کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ ان میں سے ایک ایک بچے کو لے لیں خاندان کے لوگ تاکہ ان کا بوجھ ذرا کم ہو؟ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل درست ہے۔ جناب ابو طالب کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جناب عباس بھی۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا، جن کا تذکرہ بھی پچھلے دن میں آپ سنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر، ان کی پرورش حضرت عباس نے کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھ کر کی۔ مکی زندگی کے اندر یہ ایمان کا اظہار نہیں کیا، خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے، اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاورت سے ایسا کیا، کیونکہ مکہ شہر کے حالات سے آگاہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خصوصاً جو کمزور مسلمان ہیں ان کا ایک قسم کے یہ سرپرست اور ملجا مابا بھی تھے۔ اظہار اسلام تو نہیں کرتے تھے لیکن کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، اس میں حکمت تھی۔ فتح مکہ کے بالکل قریب ان کو ہجرت نصیب ہوئی، اور یہ ہجرت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ میں جو مہاجر ہیں جن کو ہجرت نصیب ہوئی ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں خاتم المرسلین ہوں اور تم خاتم المہاجرین ہو۔ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے صحابہ میں حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام ان کا بڑا احترام کرتے تھے، کیوں نہ کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے۔ ایک موقع پر کسی آدمی کی شکایت کی حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلاں آدمی مجھے گھور کر دیکھتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے اصلاح فرمائی، اور ہمارے لیے سب کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ میرے چچا کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ یہ تو میرے چچا ہیں۔ عم الرجل سن وہ ابی ہے، آدمی کا چچا اس کی باپ کی ایک قسم ہوتا ہے۔ حضور کا یہ فرمان ایک قانون بن گیا قیامت تک کے لیے کہ چچا کی حیثیت باپ کی حیثیت ہوتی ہے۔ چچا کو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے اپنے باپ کو دیکھتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ صحابہ میں سبھی لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے میں جب قحط پڑا بہت زیادہ، تو حضرت عمر خلیفہ وقت تھے، خود کتنی بڑی شان ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور کے یہ چچا جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی کہ مستجاب الدعوات ہیں، یہ اللہ پاک ان کے دعاؤں کو سرور قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ ان فرمایا کہ قحط سالی کی سبب سے سب مسلمانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی تکلیفیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس سے پہلے جب ہمیں اس طرح کی مشکلات آتی تھیں تو تیرے نبی کو ہم وسیلہ بناتے تھے، یعنی نبی سے دعا کراتے تھے۔ وسیلہ کا مطلب یہ ہے نبی سے دعا کراتے تھے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش دے دیتا تھا، ہماری مشکلیں آسان ہوتی تھیں۔ اب ہمارے پاس نبی موجود نہیں ہے، نبی کا چچا موجود ہے، اے اللہ اس کو وسیلہ بناتے ہیں، اس سے دعا کراتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس، حدیثی کتابوں کے اندر بڑا معروف قصہ ہے، حضرت عباس نے جب دعا مانگی، رقیق القلب بھی تھے، جب دعا مانگتے تھے تو لگاتار ان کے آنسو گرتے تھے، اور ابھی دعائیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے ہی، لیکن ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی ان کا نام تھا لبابۃ الکبریٰ۔ ام الفضل، بڑے صاحبزادے تھے، ان کی وجہ سے ام الفضل کہلاتی تھی۔ لبابۃ الکبریٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی لگتی تھی۔
یہ چچا بھتیجا بھی تھے اور آپس میں ہم زلف بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھی۔ حضرت لبابہ بنت حارث یہ سگی بہن تھی، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہرا رشتہ کہ ایک طرف وہ چچا بھتیجا ہیں اور دوسری طرف ہم زلف ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پھیلایا دنیا میں۔ آج بھی دنیا میں جو عباسی ہیں یہ حضرت عباس کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت عباس کے 11 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فضل بن عباس، جس کی وجہ سے ماں ام الفضل کہلاتی تھی، بڑے صاحبزادے تھے، یہ سب صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عباس، ان کو کون نہیں جانتا؟ عبید اللہ بن عباس، معبد بن عباس، قسم بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، عون بن عباس، تمام بن عباس، کثیر بن عباس، حارث بن عباس اور مسہر بن عباس، یہ 11 بیٹے ہیں اور 5 صاحبزادی ہیں۔ ام الفضل بنت عباس، ام حبیب بنت عباس، صفیہ بنت عباس، ام کلثوم بنت عباس، آمنہ بنت عباس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو اتنا پھیلایا کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے، وہ بھی عباسی تھے، مامون الرشید نے عباسیوں کا شمار کرایا تو 33,000 نکلے۔ حضرت عباس کی اولاد میں سے 33,000 انسان دنیا میں۔ یہ تھا مختصر سا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا۔ آج اصل میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کرنا تھا، لیکن پھر یہ بات رہ جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات کس تاریخ کو ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانیہ، جمادی الاخری، آج 15 جمادی الثانیہ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کائنات انسانی کے اس انسان کا تذکرہ ہوگا جو نبی تو نہیں لیکن نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے۔ سارے دوست اچھی طرح اندر بار کے اگر میری گفتگو کو آج سن رہے ہیں، اس سے پہلے نے سنی تو ذہن نشین کر لیں کہ اس کائنات انسانی میں آدم کی اولاد میں محمد رسول اللہ سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے انسان ہیں، اور سارے نبیوں کی امتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت سارے نبیوں کی امتوں میں سب سے بڑے انسان ابوبکر صدیق ہیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی جمعے میں تذکرہ ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات حضرات آپ ذہن نشین فرما لیں، موبائل تو سبھی دوستوں کے جیب میں ہوتے ہیں، لیکن براہ کرم جب مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں تو موبائل کو آف کر دیا کریں تاکہ خود بھی کوئی صحیح بات سن سکیں اور دوسرے کو بھی سننے کا موقع